حکمراں ہیں یہ اس قوم کا ہیرو بن جاتے ہیں، اور یہ لوگ ہیرو بن جاتے ہیں کہ انہوں نے برٹش یا فرینچ امپیریلزم کو پھیلایا، لوگوں کو مہذب بنایا، اور اب تاریخ میں یہی ہیرو ہوتے ہیں۔ دوسرے جنہوں نے جدوجہد کی ان کا ذکر تاریخ میں نہیں ہوتا۔ کہ اب مثلا الجزائر میں عبد القادر نے جدوجہد کی تھی الجزائر کے خلاف، لیکن فرانسیسی اتنے طاقتور تھے کہ وہ اپنی جدوجہد میں ناکام رہا۔ وہ ظاہر ہے کہ جب ناکامی ہو جائے اور وہ دیکھے کہ اس کی جدوجہد کے نتیجے میں اس کی قوم کے لوگوں کو زیادہ مارا جا رہا ہے، تو ان کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ سرنڈر کر دیتے ہیں۔ تو عبد القادر نے بھی سرنڈر کر دیا۔ جیسے چچنیا میں یا کاوکس میں امام شامل نے روسیوں کے خلاف برسوں جدوجہد کی، لیکن وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ روسیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور اگر اس کی جدوجہد جاری رہی تو اس کے اپنے ہی لوگوں کا اور زیادہ قتل عام ہوگا، اس لیے اس نے بھی سرنڈر کر دیا تھا۔ تو یہ تمام ایک نئی تاریخ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ یورپ کے لوگ ہیں کچھ جو یہ تاریخ کو ڈھونڈ کے نکال رہے ہیں، لیکن اس تاریخ کا پڑھنے والے زیادہ نہیں ہیں، یا اس نقطۂ نظر کو تسلیم کرنے والوں کی تعداد بھی کم ہے، لیکن ان کی مدد سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے ہم اس کی ان پہلوؤں کی وضاحت کر کے ایک نئی تاریخ جو ہے وہ سامنے لائے۔ اور میں آج کل یہی کوشش کر رہا ہوں کہ یورپی کلونیلزم نے جو کچھ بھی کیا ہے، اچھا جرمن کلونیلزم کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ تنزانیہ اور یہ نمیبیا میں انہوں نے ہارو اور ناپا قبائل کے لوگوں کو ایسے مارا ہے جیسے شکاری جانوروں کو مارتے ہیں، اور انہوں نے کوئی ہیرو کا آدمی نمیبیا میں نہیں چھوڑا، سب کا قتل عام کیا ہے، اور وہاں پر جرمن نوآباد کاروں کو آباد کیا ہے۔ اچھا ابھی میرے خیال سے 4-5 سال ہوئے، جرمنی کی فارن منسٹر کو خاتون تھی، وہ گئی تھی اور اس نے جا کے تسلیم کیا کہ یہ یہاں کی مقامی آبادیوں کے ساتھ جرمن نے یہ سلوک کیا ہے۔ اچھا دوسری بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے، جو میں کہنا چاہوں گا، بات کو لمبا نہیں کروں گا، کہ کالونیل فوجوں نے یا حکومتوں نے جو مظالم کالونیز میں کیے اس کا اثر خود ان کے اپنے ملک پر بھی آخرکار ہوا ہے۔ جرمنوں نے جو مظالم کیے تھے نمیبیا میں، تنزانیہ میں، اور تو یہ جو نازی پارٹی متاثر ہوئی تھی وہ اسی سے ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو کالونیل لوگوں کی طرح سے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو کالونیز کے لوگوں کے ساتھ کرتے تھے۔ انگریزوں کا بھی یہی ہے۔ آپ مانچسٹر میں پیٹر لو کے اندر انہوں نے عوام کا قتل عام کیا، یہی لوگ تھے جو یہاں امرتسر کے اندر قتل عام کرا چکے تھے۔ تو خود ان پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہ جو مظالم کرتے ہیں اس مظالم سے ان کی اپنی سوسائٹی جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہتے ہیں جو کالونیز کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یہ پوری بڑی دردناک کہانی ہے، دردناک تاریخ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کہانی میں ہیروز کون بنتے ہیں؟ رابرٹ کلائیو بنتا ہے۔ ہیروز کون بنتے ہیں؟ کہ چرچل بنتا ہے، جس نے عراق کے اندر حمایت کی تھی کہ یہاں گیسز کا استعمال کیا جائے۔ یعنی ان کے جتنے ہیروز ہیں وہ ہیں جو قاتل ہیں، مجرم ہیں، جنہوں نے تباہی کی ہے، وہ ہیروز بن جاتے ہیں، اور ہم بھی ان کو ہیرو تسلیم کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم انہی کی لکھی ہوئی تاریخ کو اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں۔ آلٹرنیٹیو تاریخ ہمارے پاس ہم نہیں لکھتے۔ تو یہ بہت المیہ ہے کہ تاریخ کیسے، اور انٹلیکچوئلز جو ہیں، یعنی ڈیوڈ ہیوم جو ہے وہ بھی انتہائی نسل پرست تھا۔ یہ
جو ہے فرانس کے انٹلیکچوئل جو ہیں ان میں سے بہت یہ بھی انتہائی نسل پرست تھے. تو یہ اس سب باتیں سامنے آئیں تو ہم ان کے فلسفے کو اور ان کی جو تعریف کرتے ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں گے کہ وہ جارج واشنگٹن یا تھامس جیفرسن وہ لوگ تھے جن کے پاس غلام تھے اور یہ اپنے غلاموں پہ ظلم کرتے تھے. تو غلامی کی تاریخ لکھی جائے تو غلامی کی تاریخ میں یہ ہیروز نہیں ہیں. غلامی کی تاریخ میں دی بوائے جو ہے وہ ہیرو ہے کہ جس نے ان کے خلاف مہم شروع کی تھی اور جس کا امریکہ نے داخلہ بھی بند کر دیا تھا. تو یہ میں نے چھوٹے چھوٹے مضامین لکھے ہیں اور یہ جو اچھے ویلے میں شائع بھی ہو رہے ہیں, کتابی شکل میں بھی آئے ہیں. اگر آپ ان کو پڑھیں اور نوجوان نسل کو پڑھوائیں تو میرے خیال سے بہت سی چیزیں آج بھی ہماری سمجھ میں آ جائیں گی. نہیں, کچھ لوگ ہیں مثلا 1857 پر ایڈورڈ تھامسن کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے دی ادر سائڈ آف دی ریوولٹ, اس کا تو ایسے لوگ تھے وہاں موجود, یہ نہیں کہ وہاں پر بھی بالکل نہیں تھے, لیکن ان کی آواز کو سنا نہیں جاتا تھا. یعنی جو کتابیں آج بھی دیکھیں امریکہ میں چامسکی کو سننے والے کتنے لوگ ہیں, تو یہ کہ موجود تھے. اور خاص طور سے فرانس کے اندر تو بہت لوگ موجود تھے, جیسے سارتر وغیرہ نے الجزائر میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی سخت مخالفت کی تھی اپنی حکومت کی. لیکن یہ تھا کہ ان کی اپنی آواز کو مطلب کہ نہیں سنا جاتا تھا. ریاست کا نقطۂ نظر جو ہے وہ اس کی تشہیر ہوتی تھی, میڈیا اسی کو سامنے لاتا تھا. تو ہوتے تو تھے, یہ نہیں کہ نہیں, لیکن المیہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے ملک میں پاکستان میں انگریزوں کی تعریف کرنے والے بہت موجود ہیں کہ انگریزی راج بہت اچھا تھا. اچھا, انگریزی راج اس لیے بہت اچھا تھا کہ موجودہ حکومت ہماری جو ہے انتہائی خراب ہے. ہم اس خرابی کا مقابلہ کرتے ہیں انگریزی حکومت میں, اور انگریزی حکومت اپنی تمام ظالمانہ کارروائیوں کے باوجود پاک صاف ہو جاتی ہے, اس لیے کہ ان کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے یہاں پر رشوت, بدعنوانی, مظالم کی یہ انتہا کر دی کہ انگریز حکومت بھی ہمیں اچھی لگنے لگی. دیتے ہیں کہ جی ہم کالونیل پیریڈ حکومتوں کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی جدید ہو جائے گی. ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے, ان کے جو خیالات و افکار ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں آئیں گے تو ہماری سوسائٹی کی یہ پسماندگی جو ہے وہ دور ہو جائے گی. اس لیے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے, یہ ان کی دلیل ہوتی ہے. لیکن ان کی اس دلیل کا اب یعنی 70-75 سال جو پاکستان کی آزادی کو گزرے ہیں, اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے, کیونکہ کالونیل پیریڈ کے دوران یہاں پر جو بھی تبدیلیاں آئی ہیں, ایک ہندوستانی مورخ ہے, اس کی کتاب ہے نیشنلزم وداؤٹ نیشن. اس نے ہندوستان کے بر صغیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ انگریزوں نے انہی طبقوں کو مہذب کیا جو پہلے سے مہذب تھی, یعنی جیسے اپر کلاس مطلب کہ ہندوؤں کی تھی, یعنی برہمن تھے, یا اپر کلاس مسلمانوں کی تھی جس میں پرانے مغل جاگیردار منصبدار تھے. اس نے کہا انہیں کو کیا ہے, عام لوگوں کو کوئی مہذب انہوں نے نہیں کیا. عام لوگوں کو ان کو اسی حالت پہ جس حالت میں وہ آئے تھے وہ دیکھا تھا اسی حالت کے اندر چھوڑ کر وہ چلے گئے ہیں. تو یہ دلیل کہ اس کی وجہ سے ملک جو ہے ماڈرن ہو جائے گا یہ بھی غلط ثابت ہوتی ہے, کیونکہ ہوا یہ ہے کہ اس نے ہندوستان اور پاکستان, چلے میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں, یہاں ایک اشرافیہ کی کلاس پیدا کی ہے جو کالونیلزم کی پیداوار ہے. یہ کلاس وہ ہے جو اپنے کلچر کو حقارت سے دیکھتی ہے, اپنی زبان کو حقارت سے دیکھتی ہے, جو اپنے غریب لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے, اور اپنا لنک جو ہے وہ بچے کہ امریکہ یا یورپ سے جوڑتے ہیں کلچر کے لحاظ سے بھی. یعنی موسیقی میں بھی دیکھیے
انہیں موسیقی کے بارے میں، یہاں کی کلاسیکل موسیقی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، لیکن یورپ کی جو موسیقی ہے، یورپ کا جو آرٹ ہے، یورپ کا جو کلچر ہے، یورپ وہ ان سب سے وہ واقف ہے۔ کسی نے یہاں کہ اپنے کلچر کے بارے میں کسی کو کوئی وہ نہیں ہے فخر کہ یہ بھی ہمارا کلچر تھا۔ تو وہ ایک ایسا طبقہ پیدا کر گئے ہیں جو ہمیشہ ان کا وفادار رہے گا، اور جو ان سے اس وقت بھی تعاون کیا تھا اور آزادی کے بعد آج بھی وہ ان کے ساتھ پورا تعاون کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں اشرافیہ کے کتنے لوگ جو ہیں وہ امریکہ میں آباد ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، اور یہاں کماتے ہیں، پیسہ وہاں لے جاتے ہیں۔ یعنی محمود غزنوی کا دور آج بھی جاری ہے کہ جو آ کے یہاں سے لوٹ کے پیسہ غزنی لے جاتا تھا، اب یہ لوگ یہاں سے پیسہ لوٹ کر واشنگٹن اور نیو یارک لے جاتے ہیں۔ تو ہماری تاریخ جو لوٹ مار سے بھری ہوئی ہے وہ آج بھی تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے مصیبت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس تاریخ کو سامنے لانے کے لیے مطلب کہ جن ذہنوں کی ضرورت ہے ان ذہنوں کو کیسے پیدا کیا جائے، کوئی ادارے قائم کیے جائیں جہاں پر یعنی لوگوں تک یہ خیالات پہنچائے جائیں۔ اب میں نے تو اپنی پوری زندگی اسی میں گزار دی، لیکن یہ ایک انڈیویژل کا کام اور ایک ادارے کا کام دو میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اب تو حال یہ ہو گیا تھا کہ میری تو کتابیں بھی چھاپنے والے کوئی نہیں رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ضرور اس بات کی، آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آدمی تنہا کام نہیں کرتا ہے، یہ کام ادارے کرتے ہیں۔ یہ افریقہ کا ایک مشہور افسانہ نگار ہے چینیا اچیبے، اس کا ناول ہے تھنگس فال اپارٹ، پڑھنے والا ناول ہے۔ بہت خوبصورتی سے کہ کالونیلزم نے کیسے مطلب کہ افریقن سوسائٹیز کو توڑا ہے مذہب کے نام پہ۔ اب عیسائی جو ہیں ان کا اعلیٰ طبقہ ہو گیا ہے، جو مقامی مذاہب رکھتے ہیں وہ ان سے کٹ گئے، فرینچ اور انگریزی بولنے والے الگ ہو گئے اور مقامی زبانیں بولنے والے وہ الگ ہو گئے، ان کا کلچر بھی الگ ہو گیا، ان کا کلچر بھی الگ ہو گیا، اس لیے ان کے آپس میں روابط جو تھے وہ نہیں رہے، اب کوئی اتحاد بھی نہیں ہو سکتا۔ فادون نے جو ایک بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ افریقہ اس وقت تک مطلب کہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا جب تک وہ کالونیلزم کے تمام نشانات کو نہ مٹا دے۔ اگر وہ نشانات نہ مٹے تو یہ ہمیشہ ہم یعنی غلامی میں رہیں گے، اور یہی بات پاکستان کے اندر ہے۔ ہم پاکستان کے اندر بھی غلامی میں رہیں گے جب تک کہ ہم اپنے اندر سے کالونیلزم کے نشانات کو نہیں مٹا کر اور اپنی قوم کی ابتدا نئے سرے سے نہیں شروع کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کوئی ہم اعلیٰ کلچر کے حامی تھے، نہیں، ٹھیک ہے پسماندہ کلچر تھا، لیکن وقت کے ساتھ نہ ہم اس وقت بدلے تھے اور نہ ہی اب ہمیں بدلنے کی کوئی خواہش ہے، اور ہم یہ سوچیں کہ یورپی یا امریکی کلچر ہماری سوسائٹی کو بدل دے گا، تو یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔